ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق IMF کے ساتھ نئے سٹاف لیول معاہدے کے تحت پاکستان کو $7 ارب 37 ماہ کے عرصے میں ملیں گے۔ یہ معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک کو مستحکم کرنا، جامع اور مضبوط ترقی کے لیے حالات بہتر کرنا ہے۔ اعلامیے کے مطابق پروگرام میں مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کو مضبوط بنانے کے اقدامات، ٹیکسز کی بنیاد کو وسیع کرنا بھی شامل ہے۔ پاکستان کو 2023 اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت حاصل معاشی استحکام کی بنیاد پر توسیع فنڈ کی سہولت بھی میسر ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک بھر میں اسمبلیوں کی تمام اضافی مخصوص سیٹیں معطل کر دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مجموعی طور پر 77 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن معطل کیے گئے۔ اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی، جبکہ قومی اسمبلی میں 3 اقلیتوں کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 11 خواتین اراکین اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے اقلیتوں کے 4 اراکین معطل کیے گئے، جبکہ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 8 خواتین اراکین بھی معطل کر دی گئیں۔ یہ مخصوص سیٹیں اضافی طور پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔ مخصوص سیٹوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکمران اتحاد 2/3 اکثریت سے محروم ہو جائے گی، جبکہ PTI کے قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ، حکمران اتحاد 2/3 اکثریت سے محروم، PTI قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت 210 نشستیں موجود ہیں۔ اپوزیشن کو 103 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے باوجود حکومتی اتحاد جماعتوں کے پاس قومی اسمبلی اور موجود سیٹیں برقرار رہیں گی، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون 108، پاکستان پیپلز پارٹی 68 نشستیں، MKM پاکستان 21، پاکستان مسلم لیگ 5، استحکام پاکستان پارٹی 4 اور بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء کو 1 نشست حاصل ہے۔ اپوزیشن میں سنی اتحاد کونسل کو 84 نشستیں، جمعیت علماء اسلام فے 8، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، مجلس وحدت المسلمین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشست حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد 8 ہے، جبکہ 24 نشستیں خالی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد 22 مخصوص نشستیں ملنے سے اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 125 ہو جائے گی، جن میں سنی اتحاد کی 106، PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8، JUI 8، PNP، MWM اور پختونخوا میپ کی 1 سیٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص سیٹوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مخصوص سیٹیں PTI کو دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان سے محروم رکھ کر کسی پارٹی کو انتخابی عمل سے محروم نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور PTI خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حقدار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے بشارت راجہ کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 13 رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے سنایا۔ اٹارنی جنرل منصور عوان، الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر اور PTI رہنماؤں کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے 13 مئی کا الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی نشان سے محروم رکھ کر کسی پارٹی کو انتخابی عمل سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے۔ PTI خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حقدار ہے۔ 27 جون کو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پیش کیا۔ اس دستاویز میں کہا گیا کہ کچھ کاغذات نامزدگی ایسے تھے جن کی پارٹی وابستگی تھی۔ 80 میں سے 40 افراد کے کس جماعت سے تعلق رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے منتخب اراکین تحریک انصاف کا حلف نامہ جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ انتخابی نشان سے محرومی کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال بندخل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین خان نے اکثریتی فیصلے کی مخالفت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ وہ امیدوار جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ وہ PTI سے ہیں، انہیں PTI کے امیدوار قرار دیا جائے۔ PTI کو اسی تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں۔ وہ امیدوار جنہوں نے دوسری پارٹیاں جوائن کی، انہوں نے عوام کی خواہش کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس امین الدین خان نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل مسترد کرتے ہیں۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ میں بھی جسٹس امین الدین خان کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں۔
چیف جسٹس اور جسٹس جمال بندوخیل نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی ایک نشست بھی نہ جیت سکی۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی لسٹ بھی جمع نہیں کروائی۔ آئین نے متناسب نمائندگی کا تصور دیا ہے۔ سپریم کورٹ آئین میں مصنوعی الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ آئین کی تشریح کے ذریعے نئے الفاظ کا اضافہ کرنا آئین پاکستان کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے اس فیصلے کی غلط تشریح کی۔ دوسری جانب فیصلے سنائے جانے کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں نعرے بازی کی، جبکہ کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کھڑے ہو کر فیصلہ سنتے رہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آج کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ سازش کے تحت پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو 3 دن میں نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن مہم میں مداخلت کی۔ میری نظر میں آئین میں مداخلت پر آرٹیکل 6 رکھنا چاہیے۔ شبلی فراز بولے، سیاسی جدوجہد میں فارم 47 والوں سے مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان دیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹ کو نہ کھڑا کر سکے، کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا۔ جبکہ دوسری جانب اسی کے برعکس وزیر قانون انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ معاملہ آئین کی تشریح سے آگے نکل گیا ہے۔ عدالتی فیصلے سے لگتا ہے کہ آئین کی شقوں کو دوبارہ لکھا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ کابینہ میں فیصلہ ہوگا کہ نظر ثانی دائر کرنی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مخصوص سیٹوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایوان میں 209 اراکین موجود ہیں۔ ریلیف سنی اتحاد کونسل کو مانگنے آئی تھی لیکن مل پی ٹی آئی کو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں پی ٹی آئی کا کلیم نہیں تھا۔ سنی اتحاد کے آئین میں تھا کہ غیر مسلموں کو ورکر تصور نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے اور نام بھی سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اندیا دے دیا۔ کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل بنتی ہے۔ آج بن مانگے انصاف دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ عدالت کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ میرے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ جے یو آئی بطور جماعت نظر ثانی اپیل دائر نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وہ افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے۔ جبکہ سینیٹر فاضل وافٹا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک بڑی عجیب سی صورتحال نکلتی ہے۔ قانون کو بائی پاس کر کے یہ فیصلے ہوئے ہیں۔
आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई जितनी देर तक जेल में रहते हैं उतना ही पीटीआई को फायदा है। पीटीआई की रुकनियत मुअत्तल होने पर शेर अब्दुल मरवत का रद्दअमल भी सामने आ गया। कहा, बानी पीटीआई के साथ हूं, पार्टी रुकने के खात्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बयान में शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मेरी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फर्क नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है, मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुबह 9 की उम्मीद है। कानून की हुक्मरानी का रास्ता बहाल होता नजर आ रहा। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किसी पीटीआई रहनुमा ने साजिश की है तो उसकी परवाह नहीं। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।